السلام علیکم۔ NYKN بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ ان کے یہ جملے میرے کانوں میں بار بار گونجے اور ہر بار میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر کے مجھے ایک ایسے احساس سے روشناس کر گئے جس کا مجھے اس سے پہلے کوئی تجربہ نہ تھا۔ میں نے اختر بھائی کے الفاظ کو جب نوشینہ کے جملوں کے ساتھ مربوط کیا تو یہی لگا جیسے یہ سب کسی کہانی کا عنوان ہے، کسی داستان کا حرف آغاز۔ میں گھبرا کر اٹھی اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس وقت پورے گھر میں سناٹا تھا۔ ابا برآمدے میں سو رہے تھے، دوسری طرف ایک بڑے سے تخت پر خسرو اور پرویز دونوں محو خواب تھے، اور کمرے میں میری چارپائی کے برابر میں امی تھیں جو اس قدر تھک چکی تھیں کہ شاید ان کو کروٹ تک بدلنے کا ہوش نہ تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر کی فضا میں رات کا پراسرار سکون تھا۔ تارے اپنی بساط بچھا چکے تھے۔ گہرے نیلے آسمان کے آنچل پر دور تک کامدانی بکھری ہوئی تھی۔ عروس شب کا حسن پورے نکھار پر تھا۔ دن چاہے کتنے ہی گرم اور گرد آلود ہوں، کراچی کی راتیں واقعی بڑی حسین ہوتی ہیں، بڑی دلکش۔ لیکن اس دلکشی کا احساس مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ آج کیا بات تھی؟ کیا یہ سچ ہے کہ حسن دیکھنے والوں کی نظر میں ہوتا ہے؟ کیا واقعی حسن سادگی کا نام ہے؟ اور اب کی مرتبہ مجھے اختر بھائی کا خیال اس طرح آیا کہ میں اپنے آپ سے ڈر گئی۔ جب حلق خشک ہونے لگا تو میں نے آہستہ سے اپنی چپلیں پہنی اور دبے پاؤں اٹھ کر برآمدے میں آ گئی، جہاں صحن کے پاس گھڑا رکھا تھا۔ میں نے پانی کا گلاس بھرا، جلدی جلدی حلق میں انڈیلا اور پھر بستر پر آ گئی۔ اب میں اپنے خیالات سے نکل چکی تھی۔ دل کی وہ دنیا جس نے مجھے کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا اب درہم برہم تھی۔ میں نے اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ سوچا اور اپنے آپ سے کہا، کیا ہو گیا تجھے سمینہ؟ کیا ان باتوں کو سوچنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں رہا ہے؟ کیا میٹرک کی تیاری نہیں کرنا ہے؟ کیا یاد نہیں کہ امتحان میں بہت کم دن رہ گئے ہیں؟ کیا میری منزل علم اور اعلیٰ مدارج نہیں ہے؟ واقعی امتحان بہت قریب ہے۔ میں عالم خواب سے حقیقت میں لوٹ آئی اور جلد ہی میرا ذہن ریاضی کے الجھے ہوئے مسائل اور سائنس کے پیچیدہ سوالات میں کھو گیا جن کی تیاری اب تک کی تھی۔ دوسرے دن صبح میں اور ہما دونوں نے رات کی پارٹی پر تبصرہ کیا۔ اسکول بند تھے، ورنہ نوشینہ بھی ان میں شامل ہو جاتی۔ میں اور ہما جس قدر قریب تھے، جس قدر دوستی ہم دونوں میں تھی، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں اس کو ایک ایک بات بتا دوں۔ اختر بھائی کے خیالات، نوشینہ کا تبصرہ، اپنی الجھن، کچھ بھی نہ چھپاؤں۔ لیکن باوجود کوشش کے میں اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ یہی معلوم ہوتا تھا جیسے میرے لبوں پر کسی نے تالے ڈال دیے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اس روز شام کو اختر بھائی نہیں آئیں گے، کیونکہ شام کی پارٹی نے ان کو تھکا دیا ہوگا اور دعوت کے بعد برتنوں اور سامان کے دوبارہ رکھنے اور ترتیب میں زیادہ وقت ہوتی ہے۔ لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ اسی طرح حشاش بشاش چاقو چوبند تشریف لائے۔ امی کو سلام کیا، ابا کو پوچھا، میرے اوپر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ خسرو اور پرویز کہاں ہیں؟ ابھی باہر گئے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اچھا، گھر پر تو یہ بہت کم پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ہاں، باہر دوستوں میں زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے، یہاں تو دونوں تنہا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل آ پڑے تو کس سے پوچھیں؟ وہاں ساتھ میں اور لڑکے بھی ہوتے ہیں، ایک کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو دوسرا بتا ہی دیتا ہے۔ امی نے طویل جواب دیا۔ چلیے یہی صحیح، انہوں نے اس انداز میں کہا جیسے ان کی بات زبردستی سے مان رہے ہیں، اور پھر آہستہ سے کہا، آخر بیچاری سمینہ بھی تو پڑھتی ہے، اس کی سہیلیوں میں سوائے ہما کے اور کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے اس جملے سے میں پھر دھک سی رہ گئی۔ یا اللہ، آخر اختر بھائی کو کیا ہو گیا ہے جو میرے ہی متعلق بولے جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں ان کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ امی نے مجھے آواز دی اور وہیں بیٹھے بیٹھے چائے بنانے کا حکم صادر کر دیا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی باورچی خانے گئی، مگر وہاں چائے کی پتی کا وجود نہ تھا۔ وہ چھوٹی سی الماری کھولی جس میں جنس وغیرہ رہتی تھی، لیکن وہاں بھی معاملہ صاف تھا۔ دفعتاً خیال آیا کہ مہینہ آخر ہے، پتی ختم ہو چکی ہے، اس لیے پانی چڑھا کر سیدھی امی کے پاس گئی اور ان کے بہت قریب جا کر کان میں کہا، پتی ختم ہو گئی ہے، اس وقت چائے نہیں بن سکتی، شام کو جب ابا آئیں گے لا دیں گے۔ ہما کے یہاں سے لے لو،
انہوں نے کہا اور میں نے برا سا منہ بنایا، کیونکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ 3 دن قبل ہم لوگ ان کو تھوڑی سی پتی بھجوا چکے تھے، اس لیے میرے دل میں فوراً ہی خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ اس قدر کم ظرف اور گرے ہوئے ہیں کہ اتنی سی چیز کے تقاضے لے کر پہنچے۔ کیا مسئلہ ہے سمینہ؟ اختر بھائی نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا چائے کی پتی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اور میں خاموش ہو گئی۔ تکلف کی کیا بات ہے، میں ابھی لے آتا ہوں، 2 قدم پر تو دکان ہے، اختر بھائی نے یہ گانگت سے کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ دکان واقعی بہت قریب تھی۔ وہ چند منٹ بعد واپس آئے۔ میں اس وقت باورچی خانے میں بیٹھی چائے کی کشتی لگا رہی تھی۔ پانی کھولنے کے قریب آ چکا تھا۔ دفعتاً مجھے اختر بھائی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی، قریب اور قریب، یہاں تک کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ باورچی خانے میں تھے۔ یہ لو چائے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ رکھ دیجیے، میں نے جواب دیا۔ تم آخر اتنا تکلف کیوں کرتی ہو سمینہ؟ انہوں نے بڑے پیار اور یگانگت سے کہا۔ جی آخر اور بھی تو لڑکیاں ہیں، تم مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ حد کر دی آپ نے بھی۔ آخر تم، میں اور لبنہ میں کیا فرق ہے؟ ان کی فرمائش کا دفتر تو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، ان میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے، میں نے پہلی بار کہا۔ غلط ہے، بالکل غلط۔ کل رات تم نے اس قسم کی بات کی تھی، یاد ہے؟ اور میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور ڈبہ کھول کر چائے دانی میں چائے ڈالنے لگی۔ تم آخر اپنے آپ کو اتنا خاکسار کیوں سمجھتی ہو؟ آخر تم میں کس بات کی کمی ہے؟ بلکہ میرے خیال میں تم اوروں سے بہتر ہی ہو، انہوں نے بڑی یگانگت سے کہا اور میں چائے دم کر کے وہاں سے نکلی۔ ظاہر ہے کہ مجھ کے اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی وہاں سے چلے گئے، اور میں نے امی سے کہا، چائے میں نے بنا دی ہے، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ ہما کے پاس ایک بہت ضروری کام سے۔ میں وہاں سے سیدھی نکل کر پڑوس میں آ گئی اور ہما کے ساتھ بیٹھ کر امتحان میں آنے والے سوالات کے متعلق قیاس آرائی کرنے لگی۔ جب میں وہاں سے لوٹی تو اختر بھائی جا چکے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن پھر بھی گھر میں ایک خلا سا محسوس ہوا۔ شام ہو چکی تھی، سورج چھپ رہا تھا، اس لیے میں نے باہر اپنی لگائی ہوئی کیاریوں میں پانی دینا شروع کیا، اور دن بھر کی تپش اور گرمی سے اکتا کر امی بھی صحن میں نکل آئیں۔ ابا نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ اتنے میں رضیہ خالہ آ گئیں اور بولیں، آپ نے تو رات کو ایسی زبردست دعوت کھائی کہ دن بھر اس کو ہضم ہی کرتی رہیں، نکلی تک نہیں۔ میں راہ دیکھتی رہی۔ ہاں بھائی، بڑی زبردست دعوت تھی واقعی، اور نہیں تو کیا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس دنیا میں زندگی بس انہی لوگوں کی ہے جن کے پاس 4 پیسے ہیں، اور جہاں زر نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں۔ تم رات کو رونق اور مہمانوں کی ریل پیل دیکھتی تو دنگ رہ جاتی۔ لڑکی کی 4تھی سالگرہ تھی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ سالگرہ کا یہ حال ہے تو شادیوں میں ان کے یہاں کیا ہوتا ہوگا۔ 200-250 کے قریب مہمان تھے۔ کوٹھی کی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، اور کھانے کی میز پر ہزاروں طرح کی چیزیں سجا دی تھیں۔ کھانا تھا ان کے یہاں، رضیہ خالہ نے ٹوکا۔ ارے اب کیا کھانے میں کوئی دم لگی ہوتی ہے؟ پوریاں وہاں تھیں، کباب وہاں تھے، دہی پھلکیاں وہاں تھیں، کچوریاں تھیں، چاٹ تھی، سموسے تھے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ ایک سالگرہ کے کیک کے ساتھ اور کیا کیا تھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ گھر جا کر کسی نے کھانا کھایا ہوگا، اور وہاں چائے بھی تھی اور آئس کریم بھی۔ میرا تو خیال ہے کہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ اس نوبت کو پہنچ گئے ہیں کہ جب تک دوسرے ملکوں سے بھیک نہ آئے گھر میں روٹی نہیں پکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ امی نے تنک کر پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری فضول خرچیوں نے ہم کو اس نوبت تک پہنچا دیا ہے کہ ہم آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، بس بے تحاشا پیسہ پھونکتے رہتے ہیں، اور آخر ان خود پسندوں نے اتنا جھوٹا وقار اونچا کر رکھا ہے کہ غریب غربا بیچارے کوئی تقریب کر ہی نہیں سکتے۔ رضیہ خالہ نے ایسی بات کہی کہ میرے دل کو لگ گئی۔ میں نے کیاریوں میں پانی ڈالتے ڈالتے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں بھی رات یہی سوچ رہی تھی۔ تم اپنی نہ کہو، بولتی ہو تو لگتا ہے کہ 80 برس کی بڑھیا بول رہی ہے۔ ہر بات عمر کے ساتھ اچھی لگتی ہے، چلیں فلسفہ بگھارنے، امی نے مجھے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، اور میں خاموش ہو گئی۔ آپ تو بیکار اس کو ڈانٹا کرتی ہیں، رضیہ خالہ نے کہا۔ ارے ڈانٹوں نہ تو کیا کروں، ایک تو کل یہاں سے گئیں ایسا لباس پہن کر جیسے اسکول کی کسی پارٹی میں جا رہی ہیں۔ میں نے ٹوکا بھی لیکن کوئی اثر نہیں، بس منہ بنا کر رہ گئیں۔
پھر وہاں سے الگ تھلگ بیٹھی رہیں۔ وہ تو کہو کہ اسکول کی ایک ساتھی نوشینہ مل گئی تھی تو کچھ آواز بھی حلق سے نکلی، ورنہ تو ہونٹ ہلانے کی نوبت ہی نہ آتی، اور لڑکیاں سب ہنس بول رہی تھیں۔ ان کے قہقہوں سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، بس یہ الگ تھلگ تھیں۔ اور تو اور جب وہاں سے واپسی کا وقت آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اس محلے کا حال تو تم کو معلوم ہی ہے کہ سواری کس مصیبت سے ملتی ہے۔ اختر غریب دروازے تک آیا، وہ موٹر میں لا کر چھوڑنے کو کہہ رہا تھا، لیکن یہ وہاں بھی اکڑی کھڑی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو پیدل ہی گھر آ جاتی۔ حالانکہ لڑکیاں تو بیٹھ کر خوش ہوتی ہیں، یہی سوچتی ہیں کہ چلو پیدل چلنے سے جان چھوٹی، لیکن اس لڑکی کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ ہر ایک کا مزاج یکساں نہیں ہوتا، رضیہ خالہ نے کہا۔ میں مانتی ہوں، مگر انسان کو اپنا اچھا برا کچھ تو سوچنا چاہیے۔ کیا وہاں لڑکے بھی تھے؟ ہاں، کیوں نہیں، سب خاندان ہی کے تھے، یا پھر ان کے دوست احباب۔ آج کل تو وقت اور زمانہ یہی ہے، امی نے عجیب انداز میں کہا۔ ہاں، والدین بھی یہی سوچتے ہیں کہ چلو اسی بہانے بیٹی کی شادی بیاہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہوتا ہی ہے، اور اس میں قباحت بھی کیا ہے، امی نے جواب دیا، اور اس کے بعد اپنا پان دان کھول کر رضیہ خالہ کو پان کھلایا اور خود کتھا چونا چاٹتے ہوئے بولی، اے رضیہ، میں سوچتی ہوں کہ ہماری صاحبزادی دنیا سے نرالی کیوں ہے؟ آپ تو بس اسی کے پیچھے پڑ گئی ہیں، مت کہا کیجیے اس طرح، وہ لاکھوں میں ایک ہے، انہوں نے برا مانتے ہوئے کہا۔ پیچھے پڑنے کی بات نہیں ہے، مستقبل کا، یعنی شادی بیاہ کا۔ تو کیا آپ کے خیال میں ہم لوگوں کی شادیاں اس طرح ہوئی تھیں؟ رضیہ خالہ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اے نو، انہوں نے کتھا چونا چاٹ کر پاندان بند کر کے کہا۔ پھر وہ وقت اور تھا، اب بھی اچھے اور شریف گھرانوں میں وہی وقت باقی ہے۔ مجھے یہ دیدہ ہوائی لڑکیاں پسند نہیں، جن کو سوائے مٹکنے چٹکنے کے گھر گرہستی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اور کچھ نہیں تو اختر کو ہی لے لو، گھر کا لڑکا ہے، آتا ہے جاتا ہے، کوئی تکلف ہے؟ یہ بغیرت لڑکی اس تک سے بات نہیں کرتی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی بہن، آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ رضیہ خالہ نے حیران ہو کر کہا، اور امی نے ان کے تیور دیکھ کر کہا، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیاں بالکل آزاد ہو جائیں، لیکن اس طرح بھی نہ رہیں کہ دیکھنے والے یا تو ان کو مغرور سمجھیں یا پھر یہ سوچ لیں کہ اس قدر گنوار ہیں کہ محفل میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، آپ تو خواہ مخواہ ایک بات لے کر بیٹھ گئیں۔ اچھا بتائیے، لبنہ کیسی ہے؟ ان کی ماں کا کیا حال ہے؟ دونوں ماں بیٹیاں خوش ہیں، اور ایمانداری کی بات بھی یہی ہے کہ خوش کیوں نہ ہوں، گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لڑکی بھی صورت شکل میں ایک ہے، اور دیکھ لینا آج نہیں کل اس کی شادی اختر سے ضرور ہوگی۔ ہو سکتا ہے، عقل مند والدین ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں کی طرح پاگل تھوڑی ہیں۔ امی نے گھما پھرا کر بات پھر وہیں پہنچا دی، اور میں اپنا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کتابیں اٹھائیں، لیکن پڑھنے میں دل نہ لگا، رہ رہ کر امی کی باتیں یاد آتی رہیں۔ دوسرے دن دوپہر کو میں اور ہما دونوں رضیہ خالہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انگریزی پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں رضیہ خالہ آئیں اور بولیں، ایک بات تو بتاؤ سمینہ۔ کہیے۔ رات کو خسرو اور پرویز گھر کب آئے تھے؟ مجھے خبر نہیں، میں سو چکی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھنے گئے ہوئے تھے؟ واقعی؟ انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا۔ ہاں، کہتے تو وہ یہی ہیں کہ آگے اللہ جانے، میں نے جواب دیا۔ لیکن آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں امی؟ ہما نے دفعتاً پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ضرور ہوگی، میں نے کہا۔ وہ محلے کا لڑکا ہے نا، کمن کالا سا، جس سے میں اکثر سودا سلف منگواتی ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ رات یہ دونوں سنیما گئے تھے، اس کو نظر آئے تھے، اس لیے میں نے پوچھا۔ گئے ہوں گے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن امتحان سر پر ہے، کیا اس سال بھی پاس ہونے کا ارادہ نہیں ہے؟ موقع ملے تو میں بات کروں گی تمہاری امی سے، رضیہ خالہ نے جل کر کہا۔ ارے چھوڑیے بھی، آپ کیوں ان کے معاملے میں پڑتی ہیں؟ معلوم ہے نا وہ برا مانیں گی، ہما نے میری موجودگی میں امی کے متعلق کہا۔ برا مانیں گی یا بھلا مانیں، کہوں گی ضرور، انہوں نے بڑے وثوق سے کہا، اور میں کتاب پر سے نظریں ہٹا کر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ تو خیر یہ بات کر کے اپنے کام میں لگ گئیں، لیکن ہما کو کہاں چین پڑتا، فوراً بولی، تم کس سوچ میں ہو سمینہ؟ کیا اگلے سبق کو یوں ہی چھوڑ دو گی؟ نہیں، پر تم ایک دم سے اتنی افسردہ کیوں ہو گئی؟ کوئی بات نہیں، میں نے کتاب بند کر کے جواب دیا۔ یہ میں کیسے مان لوں کہ کوئی بات ہی نہیں؟ صحیح بتاؤ، کیا سوچ کر اداس ہو گئی؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا،
اور میں نے دھیمے سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر میری امی کیا چاہتی ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے سالگرہ کی تقریب سے لے کر گزشتہ روز تک کی ساری باتیں اس کو ایک ایک کر کے بتا دیں، اور وہ حیران ہو کر میری صورت دیکھنے لگی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کیا تم اس کو پسند کرو گی کہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر، سنگھار بناؤ کر کے لڑکوں سے ہنسی مذاق کرو؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ لڑکی اترا رہی ہے تاکہ کوئی پسند کر لے، یا کوئی اسی قسم کی بات منہ سے نکال دے، تو کیسا معلوم ہوگا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی لڑکی کو اس طرح گوارا کرے گی۔ تمہاری امی کا یہ مطلب نہیں ہوگا سمینہ، وہ یہ چاہتی ہوں گی کہ تم بھی اور لڑکیوں کی طرح ہنسو بولو۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان کا مقصد اس سے زیادہ کچھ اور ہوگا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو کیا کروں؟ مجھے بعض مرتبہ ان کی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں۔ اور کچھ نہیں تو اختر بھائی کو لے لو، وہ اپنے چچا کے یہاں رہتے ہیں، لبنہ ان کی چچا زاد بہن ہے، وہ ان سے فرمائشیں کرتی ہوگی، اختر بھائی پوری کرتے ہوں گے۔ ہمیں اس سے کیا مطلب، کیا واسطہ؟ دونوں کا مال و دولت میں پلہ برابر ہے، نہ یہ کم ہے نہ وہ کم، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر میں نے کوئی اس قسم کی بات کی تو اس کی نوعیت اور ہوگی، یہی سمجھیں گے کہ غریب ہیں، ان کے پاس سامان نہیں ہے، اور اختر ان کا بھرنا بھرتا رہتا ہے۔ میں نے بالآخر کھل کر کہہ ہی دیا، ہاں یہ تو سچ ہے۔ اب پرسوں کی بات کو دیکھو، میں جانتی تھی کہ امی چند قدم آگے بڑھیں، کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جائے گی۔ اختر بھائی کی گاڑی میں آنا کیا ضروری تھا؟ میں بالکل پسند نہیں کرتی کہ کوئی یہ کہے کہ سمینہ اختر سے لفٹ لینا چاہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جن باتوں کا لحاظ رکھتی ہوں ان کا خیال امی کو کیوں نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ وہ پرانے زمانے کی ہیں، آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے مزاج سے واقف نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ پچھلے وقتوں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں، ہما نے جواب دیا۔ اگر یہ بات ہے تو ان کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ میں نئے زمانے کی ہوں، مجھے یہ باتیں پسند ہونا چاہیے تھیں، میں نے ذرا بگڑ کر کہا۔ اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے، ویسے تم اپنا دل میلا نہ کرو، وہ تمہاری ماں ہیں، یہی چاہتی ہوں گی جیسے اور لڑکیاں ہنستی بولتی، چہچہاتی، قہقہے لگاتی ہیں، تم بھی ویسے ہی کرو۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتی ہوں ہما کہ جب سے اختر بھائی آئے ہیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں شیشے کے گھر میں بیٹھی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پتھر پھینکے اور اس کی در و دیوار ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں۔ میرے خیال میں تم ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دو، امتحان میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، تم اپنی تمام تر توجہ اسی پر لگا دو۔ ہما نے پھر سے مجھے نصیحت کی۔ لگا تو دوں، مگر میں اس کو کیا کروں کہ گھر میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے کہ مجھے پھر ان باتوں کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ سمجھی، میرے خیال میں اختر بھائی کی آمد نے تم کو کسی الجھن میں مبتلا کر دیا ہے، کیوں ہے نا یہی بات؟ ہما نے بڑے معنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا، اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے پوچھنے لگی۔ اختر بھائی کی آمد نے تو مجھے نہیں الجھایا، لیکن امی جس انداز میں ان کی آؤ بھگت کرتی ہیں اور جس طرح ان کی خاطر مدارت کرتی ہیں، اس سے مجھے سخت وحشت ہوتی ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان کو مجھ سے ہی یہی توقع رہتی ہے کہ میں ان کے آگے پیچھے رہوں۔ میں نے بالآخر دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ آج کل ہر جگہ یہی ہوتا ہے، وہ یہی خیال کرتی ہوں گی کہ ان کا گھرانہ اختر بھائی کی مدارت میں کسی طرح لبنہ سے پیچھے نہ رہے۔ ہما نے بھی کھل کر بات کہی۔ یہی تو ان کی سب سے بڑی بھول ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس گھر میں پیسہ ہے، عہدے ہیں، دولت ثروت ہے، جو ہر برائی پر پردہ بن کر پڑتی ہے۔ لبنہ اختر بھائی کے ساتھ سینما جائے یا پکچر، خریداری کرتی پھرے یا ان پر فرمائشات کی بوچھاڑ کرتی پھرے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن اگر اختر بھائی یہاں 1 سے 2 بار آئے اور امی نے اپنی روایتی محبت میں ان کو کچھ کھلا پلا دیا تو بات کا پتنگڑ بن جائے گا۔ اس لیے ہم صاحب حیثیت نہیں ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا عیب ہے۔ ہاں یہ تو تمہارا خیال درست ہے، بڑے گھروں کی تو ہر بات دھک جاتی ہے۔ ہما نے بھی گہری سوچ کے بعد جواب دیا۔ اب میری بات سمجھ میں آئی تمہارے؟ ظاہر ہے کہ اگر اس گھر میں میرا وجود نہ ہوتا، صرف بھیا اور بھائی جان ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکتا تھا، سب یہی کہتے غریب ہے تو کیا ہوا، بھانجے کی محبت تو ہے۔ لیکن اب تو ان کی ہر بات کو خاندان والے ایک نیا رنگ دیں گے، ان کی سوچ یہی ہوگی کہ امی کو ان سے کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے، اور میں تو اس دن کو ڈرتی ہوں جب میں کوئی ایسی ویسی بات سنوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو،
لیکن سوال یہ ہے کہ امی کو کس طرح سمجھایا جائے۔ یہ بات میرے کہنے کی تو نہیں ہے، خود ان کے سمجھنے کی ہے۔ خیر، اللہ مالک ہے، میں امی سے بات کروں گی، وہی ان کو سمجھا سکیں گی، ہما نے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر میں نے ذرا اطمینان کا سانس لیا اور پھر ہم دونوں اپنے کام میں لگ گئے۔ وقت گزر رہا تھا، امتحان کا نظام الاوقات اور ہمارے سیٹ کارڈ آ چکے تھے، اور صحیح معنوں میں وہ وقت آ چکا تھا جب ہم کو سر پیر کا ہوش نہ رہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے امتحان میں صرف 3 دن باقی تھے کہ ایک دن حسب معمول اختر بھائی آئے اور امی کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور باتوں باتوں میں اللہ جانے کس طرح حلوے کا ذکر نکل آیا، جس پر اختر بھائی نے بے اختیار کہا، مجھے تو حلوہ کھائے مدتیں گزر گئیں۔ وہ کیسے؟ تم جہاں رہتے ہو وہاں تو سب مٹھائی کے شوقین ہیں، امی نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، لیکن ہاتھ ہلانا کوئی نہیں جانتا، سب بازار سے لاتے ہیں، اور آپ جانیں جو گھر کے پکوان کا ذائقہ ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا، اختر بھائی نے جواب دیا۔ اے ہے، تم نے اب تک بتایا کیوں نہیں؟ میں تم کو کب کا حلوہ بنا کر کھلا دیتی۔ بتاؤ کس کس چیز کا حلوہ پسند کرو گے؟ جو بھی آپ کھلا دیں، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ جو کہو، اللہ رکھے ہماری سمینہ ایسا اچھا حلوہ بناتی ہے کہ بس انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے میں نے تو اس کو اس قسم کے پکوان ہی چھوڑ دیے ہیں، وہی ماشاءاللہ عید، بقرعید، رجب اور شبرات میں باورچی خانہ سنبھالتی ہے۔ واقعی؟ اور نہیں تو کیا بیٹا، ہم لوگ اپنی لڑکیوں کو لاکھ پڑھائیں لکھائیں، گھرداری، سلائی اور پکوان نہ سکھائیں تو ان کا گھر بار کیسے چلے گا؟ دیکھو ابھی بلاتی ہوں سمینہ کو، انہوں نے اختر بھائی سے کہا، اور ان کی باتیں سن کر میں جل گئی۔ میں پکاتی ضرور تھی، لیکن ضرورتاً تعریفی حلوے، مانڈے اور فرمائشی کھانے نہ میں نے پکائے تھے اور نہ پکانا چاہتی تھی۔ امی نے جب بلایا تو میں اپنی کتابیں چھوڑ چھاڑ، سر جھاڑ منہ پھاڑ ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سمینہ، میں نے سنا ہے کہ تم حلوہ بہت اچھا بناتی ہو، اختر بھائی نے کہا۔ مجھے تو خیر کچھ نہیں آتا، جو کچھ پکاتی ہیں امی پکاتی ہیں، میں تو صرف ان کی مدد کرتی ہوں، میں نے نہایت سچائی اور ایمانداری سے کہا، اور امی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم انکساری سے کام لے رہی ہو، اختر بھائی نے کہا۔ اس میں انکساری کی کوئی بات نہیں ہے، واقعی مجھے کچھ نہیں آتا ہے۔ خیر چھوڑو، جب تمہارے دل میں آئے حلوہ بنا دینا، فی الوقت تو میرے امتحانات ہونے والے ہیں، بات کو دیکھا جائے گا، میں نے نرمی سے کہا، اور امی نے بڑے غضب سے مجھے دیکھا اور کہا، ایسی بھی کیا پڑھائی، کوئی تم 24 گھنٹے تو اسی میں لگی رہتی ہو، آخر دنیا کے اور سب کام کرتی ہو۔ کل صبح کو میں سامان منگوا دوں گی، دوپہر کو تم پکا دینا اگر فرصت ملی تو، میں نے زیر لب کہا۔ سچ تو ہے، 3 ہی دن تو رہ گئے ہیں امتحان میں، اس وقت تو پڑھنے ہی میں لگی ہیں تو بہتر ہے، بات کو دیکھا جائے گا، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا ہوں، اختر بھائی نے میری طرفداری میں کہا۔ نہیں نہیں، تم تکلف نہ کرو، کل حلوہ بن جائے گا، لیکن کس چیز کا کھاؤ گے، سوجی کا یا چنے کا؟ امی نے ان سے اصرار کر کے پوچھا، اور میں موقع پا کر وہاں سے کھسک گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی اور کتابیں اٹھا کر پڑھنا چاہا تو اس کے حروف دھندلانے لگے۔ میں نے آہستہ سے اپنی ڈبڈباتی آنکھوں کے آنسو پوچھے، نظریں پھر کتاب پر گاڑ دیں، لیکن اب لفظ نظر آئے تو یہ سمجھ میں نہ آیا کہ مطلب کیا ہے۔ میرا دماغ شدت جذبات میں معاف ہو چکا تھا، حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، زبان پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہی تھی، لیکن میں اپنے کمرے سے نکل کر امی کے سامنے سے گزر کر گھڑے تک نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے کتابیں اپنے سر کے پاس رکھیں اور دوپٹے سے منہ لپیٹ کر لیٹ گئی اور خاموشی سے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ میں اس وقت تنہا تھی، ہر چند منہ لپیٹے پڑی تھی، لیکن میرے کان کھلے ہوئے تھے اور میں اختر بھائی اور امی کی باتیں صاف طور پر سن رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ جس قدر محنت اور توجہ سے سمینہ پڑھتی ہے، خسرو اور پرویز نہیں پڑھتے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں ان کو بہت کم پڑھتے دیکھتا ہوں، گھومتے پھرتے زیادہ ہیں، اختر بھائی نے کہا۔ بات یہ ہے کہ سمینہ کو ایک تو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، دوسرے یہ کہ لڑکے ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، ایک مرتبہ کوئی چیز کتاب کھول کر پڑھ لیں تو کیا مجال ہے جو بھول جائیں۔ اب تک دونوں ہمیشہ فرسٹ آتے رہے ہیں، بس اسی سال کوئی بدقسمتی تھی جو رہ گئے، اور بدقسمتی کیا ہوتی، ایک صحت نے ساتھ نہ دیا، دوسرا یہ کہ آج کل کے اسکولوں کا حال تو تم جانو۔ وہ کیا؟ یہی کہ ماسٹر لڑکوں سے خوشامد چاہتے ہیں، اور ہمارے لڑکے اس کے عادی نہیں ہیں۔ پرچے انہوں نے بہت اچھے کیے تھے، لیکن دشمنی میں نمبر کاٹ دیے، امی نے جواب دیا، اور میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔
آج کل دونوں دن رات محنت کر رہے ہیں، خدا کرے کہ ان کی محنت برابر ہو، پاس ہو جائیں تو میں کالج بھیجوں۔ ابھی گزشتہ مہینے کی بات ہے، تمہارے خالو پھپھا کے ایک دوست آئے تھے، وہ تو گھر میں نہیں تھے، یہی دونوں موجود تھے۔ جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے، وہ بڑی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، اور جب باپ آئے تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ کے بچے غیر معمولی ذہین ہیں اور سمجھدار ہیں، کس جماعت میں پڑھتے ہیں؟ خیر انہوں نے بتایا تو ان کی پیٹھ ٹھونک کر بولے بس آپ ان کو میٹرک پاس کروا لیں، بات کی ذمہ داری میری ہے، دیکھیے انشاءاللہ ان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں، ایسی ترقی کریں گے کہ آپ ان کو دیکھتے رہیے گا۔ وہ تو یہاں سے اتنے خوش ہو کے گئے کہ کیا بتاؤں۔ امی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور سمینہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، اس کو بھی پڑھائیں گی یا نہیں؟ اختر بھائی نے سوال کیا۔ وہ لڑکی ذات ہے، پڑھ لے گی تو پڑھ لے، ورنہ اس کی حقیقی زندگی تو اس کا گھر اور شوہر ہے۔ ویسے بھی پڑھنے کی بڑی شوقین ہے، لیکن گھرداری کا بوجھ بھی تو اسی پر ہے، پکوان سلائی سبھی کچھ کرتی ہے، اور ریشم کا کام تو ایسا عمدہ بناتی ہے کہ یہی معلوم ہوتا ہے جیسے کپڑے پر کسی نے پھول پتے چھاپ دیے ہیں۔ یا الہی یہ لن ترانیاں کب ختم ہوں گی؟ حقیقت حقیقت ہوتی ہے، سانچ کو آج نہیں کل اختر بھائی کو معلوم ہو ہی جائے گا کہ میں سلائی اور پکوان دونوں معاملوں میں بس واجبی ہی ہوں، یعنی ضرورت کے مطابق کام کر لیتی ہوں، اس کے آگے کچھ نہیں۔ میں ابھی ان باتوں پر غور کر رہی تھی کہ ابا کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی، ان کے آتے ہی فضا بدل گئی۔ اختر بھائی نے ان کو سلام کیا اور تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابا نے ان کو دعائیں دیں اور امی سے مخاطب ہو کر کہا ہیں تم اکیلی ہو اور سب لوگ کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ سمینہ اپنے کمرے میں اور لڑکے پڑھنے گئے ہیں یا دوستوں کے ساتھ مٹر گشت کر رہے ہیں؟ ان کی تو ہر بات تمہارے لیے امن نہ صدقہ ہے، ابا نے اپنی مخصوص گرجدار آواز میں کہا، اور امی کی ہمت نہ پڑی کہ ان کی بات کی تردید کریں۔ اختر بھائی کی صورت دیکھ کر سر جھکا لیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے سے نکلی، ابا اور امی کی نظریں بچا کر منہ ہاتھ دھویا۔ چہرہ ذرا تازہ ہوا تو ابا نے پوچھا کیا تم آج بہت تھک گئیں بیٹی؟ ہاں امتحان میں صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں، دل لگا کر پڑھو، اللہ کامیابی دے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں حسب دستور ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ شام تک امی کی باتیں یاد آتی رہیں، رات کو بھی بڑی دیر تک میں ان کے جملوں پر غور کرتی رہی، لیکن صبح جب میں اٹھی تو ہر بات میرے دل سے نکل چکی تھی۔ لیکن جب انہوں نے پڑوس کے لڑکے سے حلوے کا سامان یعنی بادام پستے ناریل تک منگوا کر میرے سامنے رکھ دیے تو میں پھر تڑپ اٹھی اور بولی امی پرسوں میرا پہلا پرچہ ہے، آج باورچی خانے میں یہ دھندا لے کر نہیں بیٹھ سکتی، اس میں ایسے کون سے سالوں برسوں لگ جائیں گے جو وقت کا حرج ہوگا۔ ارے سالوں برسوں بعد وہ آیا ہے، ایک فرمائش کی ہے، اگر وہ بھی پوری نہ ہوئی تو اپنے دل میں کیا خیال کرے گا کہ کن کنگالوں سے واسطہ پڑا ہے کہ کسی کے ایک وقت کے کھانے کے روادار نہیں ہے۔ لیکن امی مجھے بنانا کب آتا ہے؟ ہر شب رات میں تو یہ کام آپ خود انجام دیتی ہیں، میں نے نہایت نرمی سے کہا۔ خیر میں نے چنے کی دال چڑھا دی ہے، تم پیس دینا، گھی شکر میں ملا دوں گی، تم گھوٹ دینا، یہی محنت کے کام ہے، رہ گئے بادام پستے سو وہ میں چھیل کر کاٹ ہی دوں گی۔ امی کی اس بات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اچھا کہہ کر ان کے سامنے سے ہٹ گئی، کیونکہ ان سے سوال جواب کرنے کی میں عادی نہ تھی، وہ لاکھ کچھ کہیں، بہرحال میری ماں تھی۔ میں اگر دل میں یہ سوچتی کہ ان کی کوئی بات غلط ہے تب میں کھلے بندوں لبوں پر نہیں لا سکتی تھی، کیونکہ بچپن سے ابا نے یہی سکھایا تھا کہ باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب، اور ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ اس لیے میں نے یہ کڑوے کسیلے گھونٹ پی لیے اور تھوڑی دیر بعد امی سے کہا میں ہما کے یہاں جا رہی ہوں، ایک سوال پوچھنا ہے، جلدی آنا، دال ابل چکی ہے، ٹھنڈی ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، میں نے جواب دیا اور کتاب ہاتھ میں لے کر ہما کے ہاتھ پہنچ گئی، لیکن وہاں مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے خاموش رہنے کی کوشش کے باوجود دبی زبان میں اس کو سب کچھ بتا دیا، اور وہ حیران ہو کر میری صورت دیکھنے لگی اور حیران ہو کر بولی کیا واقعی تم اب دال پیسو گی، حلوہ بناؤ گی؟ اور نہیں تو کیا، یہی تو میں نے تم سے کہہ رہی ہوں۔ ہما کی سوچو تو صحیح ان باتوں کا انجام کیا ہوگا، اختر بھائی آخر میرے بارے میں اپنے دل میں کیا سوچیں گے؟ اس لیے تو میں ان کے منہ پر صاف کہہ دیا کہ مجھے پکوان نہیں آتا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ پڑھنے بیٹھیں، یہی سب سے مقدم ہے۔ تم پڑھو، میں جاتی ہوں، مجھے دال پیسنا ہے، میں نے کہا، اور باوجود ضبط کے میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ارے سمینہ تم واقعی رو پڑی۔ کیا کروں ہما،
تم ان باتوں کو نہیں سوچتی جو میرے ذہن میں ہیں، کہہ کر میں اپنے آنچل سے آنسو پوچھ کر وہاں سے نکل گئی۔ امی تو خیر سے میری راہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے حکم دیا اور میں باورچی خانے میں گھس گئی۔ سل کا رخ دیوار کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ میرا چہرہ کسی کو نظر نہ آئے، اور خاموشی سے دال پیسنے لگی۔ لیکن جذبات کا عجیب عالم تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میری خودداری، میری نسوانیت، ہر چیز مجروح ہو رہی ہو، اور ستم بالائے ستم یہ تھا کہ میں اپنی کیفیت کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر جوں ہی میں ہما کے یہاں سے نکلی، اس نے اپنی امی یعنی رضیہ خالہ کو بتایا کہ آج ہمارے یہاں حلوہ بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساری تفصیلات بتا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے ہر بات من و ان کہہ دی۔ جبھی تو وہ ہمارے یہاں آ گئیں اور ہنس کر بولیں، کیا کسی کی دعوت ہے جو حلوے مانڈے پک رہے ہیں؟ دعوت نہ مدارات، ایک ذرا اختر نے فرمائش کر دی تھی۔ سوچا چلو تھوڑا سا حلوہ پکا کر غریب کو کھلا دوں، اس سے زیادہ ہماری بساط کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے جواب دیا، اور رضیہ خالہ بات کرتے کرتے سیدھی میرے پاس باورچی خانے میں آ گئیں۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، وہ نہایت سمجھدار اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھیں، اور اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ اکثر و بیشتر وہ ہمارے گھریلو معاملات میں ایسے وقت کام آئی ہیں کہ اگر ان کے بجائے کوئی رشتہ دار ہوتا تو نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ سمینہ، ہاتھ دھو، اٹھو، تم کو ہما بلا رہی ہے، لاؤ میں دال پیس دوں۔ انہوں نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا، ارے تم کہاں ہاتھ پاؤں تھکاؤ گی، یہ ابھی 2 منٹ میں پیس دے گی۔ امی نے تکلفاً کہا، آپ بھی تو بے وقت کا راگ لے کر بیٹھ گئیں، پرسوں سے تو ان کا امتحان ہے، ہما الگ کتابیں لیے اس کا انتظار کر رہی ہے، جاؤ بیٹی تم اس کے پاس جا کر پڑھو۔ رضیہ خالہ نے اس انداز میں بات کی جیسے ہما کو میری ضرورت ہو اور وہ صرف اپنی بیٹی کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ جب انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر بھجوا دیا تو شرمن حضوری میں امی کو بھی ان کے پاس باورچی خانے میں آنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ میری بات اور تھی، ان کی بات اور تھی۔ میرا خیال تھا کہ رضیہ خالہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گی، لیکن انہوں نے تو وہیں ڈیرا جما دیا، اور جب تک حلوہ تیار نہ ہو گیا وہیں بیٹھی نہیں۔ ان کی موجودگی میں امی کو مجھے بلانے کی ہمت نہ پڑی۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کی بنا پر میں رضیہ خالہ کو بہت چاہتی تھی۔ اگر میری کوئی خالہ ہوتی تو میں شاید ان کی اتنی ہی عزت کرتی جتنی رضیہ خالہ کی، اور بعض مرتبہ تو مجھے یہی محسوس ہوتا جیسے ان کا وجود میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ امی شام تک اختر بھائی کا انتظار کرتی رہیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ البتہ بھائی جان اور بھیا جی نے جی بھر کر حلوہ کھایا اور کہا، امی کل ہم اپنے ایک دوست کو لے آئیں گے، وہ مٹھائی کا بہت شوقین ہے، پہلے اختر کھا لے پھر کسی اور کی بات کرنا۔ امی نے ٹوکا اور دونوں کتابیں ہاتھ میں لیے بظاہر پڑھنے چلے گئے۔ دوسرے دن اتوار کی چھٹی تھی اور پیر کے دن ہمارا پہلا پرچہ تھا۔ میں اور ہما سارا دن کتابوں کا کیڑا بنے رہے، کبھی ایک سوال حل کرتے، کبھی دوسرا، کبھی ساتھ پڑھتے، کبھی الگ الگ۔ شام کو ہم لوگ تھک گئے، کتابیں اٹھا کر رکھیں، منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہوئے۔ اتنے میں اختر بھائی آ گئے اور ان کو دیکھ کر امی پھول کی طرح کھل گئیں۔ آ گئے تم؟ کل کہاں رہ گئے تھے؟ میں انتظار کرتی رہی۔ ہاں، میرے ایک دوست آ گئے تھے، ان کے ساتھ کام سے چلا گیا تھا۔ سمینہ نے تمہارے لیے کل سے چنے کا حلوہ بنا رکھا ہے، ایسا مزیدار ہے کہ تم کو کیا بتاؤں۔ ذرا لانا تو تشتری میں رکھ کر۔ سمینہ، انہوں نے اس انداز میں مجھے حکم دیا کہ تعمیل کے سوا چارہ ہی نہ رہا، اور خود کسی کام سے اٹھ کر پچھلے برآمدے میں گئیں۔ مجھے موقع مل گیا، فوراً حلوہ لے آئی۔ انہوں نے بڑے عجیب انداز میں مجھے دیکھا، جس میں تشکر بھی تھا، حیرت بھی، خلوص بھی اور یگانگت بھی۔ یہ تو دیکھنے ہی سے خوش ذائقہ معلوم ہوتا ہے، انہوں نے کہا۔ ضرور ہوگا، لیکن آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس کے بنانے میں میرا دخل ہے، میں نے جواب دیا، اور انہوں نے حیران ہو کر میری صورت دیکھی، بالکل اسی طرح جیسے میں دنیا سے نرالی بات کہہ رہی ہوں۔ پھر دھیمے سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھائی کے معاملے میں مجھے اتنا بدذوق نہ سمجھیں کہ میں عین امتحان کے سامنے کتابیں چھوڑ کر حلوہ گھونٹوں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس لوٹی۔ وہ زیر لب مسکرا کر کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، بالکل اسی انداز میں جیسے میں کوئی غیر معمولی لڑکی ہوں، یا پھر ان کو مجھ سے اس صاف گوئی کی توقع نہ ہو۔ چنانچہ میں وہاں سے نکل کر سیدھی ہما کے یہاں پہنچی اور کہا، تم نے میرا آج کا کارنامہ سنا؟ نہیں، کیا ہوا؟
امی کل سارا دن انتظار کرتی رہیں لیکن اختر بھائی نہ آئے۔ آج آئے تو امی نے ان سے کہا کہ جانتی ہو کیا، یہی کہ سمینہ نے تمہارے لیے حلوہ بنا کر رکھا ہے، بڑا مزیدار ہے۔ اور پھر جب میں پلیٹ رکھ کر ان کو دینے لگی میں نے کہہ دیا کہ اختر بھائی آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ یہ حلوہ میں نے بنایا ہے۔ میں پڑھنے کے معاملے میں اتنی بدذوق نہیں ہوں کہ امتحان کی تیاری چھوڑ کر حلوہ گھونٹنے بیٹھ جاؤں۔ واقعی یہ تم نے کہہ دیا؟ ہما نے حیران ہو کر کہا۔ اور نہیں تو کیا، بیکار کیوں لگی لپٹی رکھوں؟ پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہتے کیا، میری صورت دیکھ کر چپ رہ گئے اور میں وہاں سے پلٹ کر جو نکلی تو سیدھی تمہارے یہاں آئی ہوں۔ بیٹھے حلوہ کھاتے رہے ہیں اور امی کے دل میں جو آئے کہتی رہیں۔ اس کے بعد میں اور ہما ہنسنے لگے، پھر کتابیں اٹھا کر ایک سبق دہرانے لگے کیونکہ صبح کو ہمارا پہلا پرچہ تھا۔ جب تک امتحانات ہوتے رہے میرا زیادہ وقت ہما کے یہاں گزرتا رہا اور میں بھی اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اپنے آپ کو تمام الجھنوں اور باتوں سے دور رکھوں تاکہ صبر و سکون سے امتحان دے سکوں۔ 15-20 دن بعد جب یہ مرحلہ گزر گیا تو میرے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میرے پرچے بہت اچھے گزرے تھے۔ مجھے اور ہما دونوں کو اچھے نمبروں میں کامیابی کی توقع تھی، اسی لیے ہم نتیجے کے انتظار میں گن گن کر دن گزار رہے تھے۔ مئی اور جون کی گرمیاں تھیں، کراچی کی تبش میں ہم لوگ جھلس رہے تھے۔ دوپہر بھر میں اور ہما گرمی سے بچتے رہے اور شام کو منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاتے۔ ہمارے مکانات جہاں تھے اور جس طرح کی زندگیاں ہم لوگ گزار رہے تھے وہاں کی شامیں اکثر بے کیف رہتی ہیں۔ نہ ہم لوگ سینما کے عادی تھے نہ پکنک کے۔ لے دے کے دلچسپی کا سامان ریڈیو تھا جو کھول کر سن لیا کرتے۔ ایک دن صبح 11 بجے امی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر سلائی لے کر بیٹھیں اور میں بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ نوشینہ اپنی امی کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر پھولے نہ سمائیں۔ ارے نوشینہ تم، بڑا اچھا ہوا آ گئیں۔ ہاں آ گئی، امی یہاں آ رہی تھیں اس لیے میں بھی چلی آئی۔ جس دن سے امتحان ختم ہوئے ہیں تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اور ہاں وہ ہما کہاں ہے؟ یہی ہے، میں بلاتی ہوں، میں نے جواب دیا اور نوشینہ کو امی برقع اتار کر میرے امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولیں، اس روز سالگرہ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، جب سے یہی سوچ رہی تھی کہ گھر آؤں تو فرصت سے بات کروں لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ ہاں یہی حال میرا بھی ہے، امی نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ امی اور نوشینہ کی والدہ میں کوئی قریبی رشتہ نہ تھا لیکن برادری ضرور تھی۔ ان کا تعلق لبنہ کے ددیال سے تھا اور انہی کے یہاں تقریبات میں اکثر و بیشتر وہ ملا کرتیں اور جب بھی ملتیں بڑی خندہ پیشانی سے ملتیں اور ہنس ہنس کر باتیں کرتیں۔ مجھے اس وقت یہ معلوم کرنے کی فرصت نہ تھی کہ وہ کیوں آئی تھیں اور ان کو امی سے کیا کام تھا۔ مجھے تو صرف نوشینہ سے غرض تھی، چنانچہ میں اس کو لے کر کمرے میں گئی، دیوار پر سے ہما کو آواز دی اور ہم تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو امتحان کے گزرے ہوئے پرچوں پر تبصرہ ہوتا رہا، پھر نتیجے پر قیاس آرائی ہوئی، پھر کالج میں داخلے کا پروگرام بنا اور جب یہ سب تذکرے ختم ہو گئے تو بات لبنہ کی اور اس کے یہاں کی گزشتہ تقریب تک پہنچی۔ اور اسی دوران نوشینہ نے اچانک کہا، اختر بھائی تو یہاں آتے رہتے ہوں گے؟ ہاں، لیکن تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ میں نے کہا، یوں ہی جی، وہ آتے بھی ہیں اور حلوہ بھی کھاتے ہیں، ہما نے کہا۔ واقعی؟ اور پھر ہماری سمینہ ان کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس حلوے کی مٹھاس اس کی نہیں بلکہ امی کے ہاتھوں کی مرہون منت ہے۔ ارے سچ؟ ہاں، یہاں یہی ہوتا ہے۔ تم تو سمینہ کی طبیعت کو جانتی ہو نا، اس میں سب سے بڑی خوبی کہو یا برائی کہو یہی ہے کہ بس کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتی، ہما نے کہا اور نوشینہ ہنسنے لگی۔ میں نہیں جانتی ہوں نوشینہ کہ اختر بھائی میری طرف سے کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں، کیونکہ اس کا انجام کیا ہوگا مجھے احساس ہے، میں نے صاف صاف کہا۔ بات تو 16 آنے سچ ہے لیکن دنیا کو اس کی کہاں سوچتی ہے؟ لبنہ تو ان کے آگے پیچھے اتنا پھرتی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتی۔ دن بھر اختر بھائی کی رٹ لگاتے لگاتے حلق خوش ہو جاتا ہے۔ تم یقین کرو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب لبنہ کوئی نہ کوئی فرمائش نہ کرے، اور پھر ایسی ویسی نہیں، کافی بھاری بھرکم۔ وہاں کیا تماشا ہوتا رہتا ہے یہ تو میں جانتی ہوں، نوشینہ نے بڑے وثوق سے کہا، کیونکہ ہم لوگوں کی نسبت اس کا آنا جانا وہاں زیادہ تھا۔ ان کی اور بات ہے، ایک تو اختر بھائی وہاں رہتے ہیں، دوسرے یہ کہ روپیہ روپیے کو کھینچتا ہے۔ لبنہ لاکھ کچھ کریں، ان کو پوچھنے والا کون ہے، اعتراض کرنے والا کہاں ہے؟ میں نے نوشینہ سے کہا۔ تم سچ کہتی ہو، ہماری امی بھی یہی کہتی ہیں کہ امیر عورت پیتل پہنے گی تو وہ بھی سونا کہلائے گا اور غریب عورت کا سونا بھی پیتل دکھائی دے گا۔ بہرکیف وہاں بڑی زبردست آنکھ مچولی ہو رہی ہے،
جب اختر بھائی کے آنے کا وقت ہوتا ہے لبنہ کپڑے بدل کر بند سنور کر ایسا پوز بنا کر بیٹھتی ہے کہ بس دیکھتے رہو، گھنٹوں میک اپ ہوتا ہے، نوشینہ نے جواب دیا۔ یہ سب وقت اور فرصت کی باتیں ہیں، آدمی گھنٹوں بالوں میں کرلر لگائے بیٹھا رہے، نہ چین سے لیٹ سکے نہ سو سکے، میں نے کہا۔ اور یہی نہیں، جب زلفوں میں خصوصی پیچ و خم پڑ جائیں بلکہ ہک اور آکڑے بن جائیں تو پھر یہ بیٹھ کر سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی کا دل ہی نہ پھنسے اور زمانے کے انقلابات ان کو سیدھا کر دیں۔ ہما نے اس انداز میں کہا کہ ہم تینوں نے بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ بڑی دیر تک اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہے کیونکہ عرصے بعد ہم لوگوں کو اکٹھا بیٹھنے اور دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا تھا۔ ہم لوگ اپنی باتوں میں اس قدر محو تھے کہ ہم میں سے کسی نے یہ بھی نہ سوچا کہ نوشینہ کی امی کیوں آئی ہیں اور کس خاص بات میں اس قدر منہمک ہیں کہ جیسے ہم کو ان کا ہوش نہیں ہے، انہیں بھی ہماری خبر نہیں ہے۔ بہرکیف اپنی بات پوری کر کے وہ تو چلی گئیں اور ظاہر ہے کہ نوشینہ بھی دوبارہ آنے کا ہم سے وعدہ کر کے ہم سے رخصت ہو گئی، لیکن میں اور ہما دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ آج نہیں کل لبنہ کی شادی اختر بھائی سے ضرور ہو جائے گی، کیونکہ ان دونوں کا ساتھ مستحکم قسم کا ہے اور نوشینہ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں بڑی حد تک ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دونوں ساتھ رہیں۔ دن تو اسی قسم کی باتوں میں کٹ گیا۔ شام کو میں نے معمول کے مطابق اپنی کیاریوں کو پانی دیا اور گھر کے معمولات میں لگ گئی، لیکن جب میں بستر پر لیٹی تو اپنے خیالات کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ ابا دفتر کے کسی کام میں جٹے ہوئے تھے، اس لیے ان کو یہ تک پتہ نہ چلا کہ انہوں نے کھانا کب کھایا اور کھانے میں کیا کھایا۔ فائلیں چھوڑ کر دسترخوان پر آئے اور کھانا کھا کر پھر انہی میں لگ گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ بھیا اور بھائی جان دونوں اب تک لوٹ کر نہیں آئے، یعنی آج وہ پھر سینما دیکھنے گئے ہوں گے۔ امتحان ختم ہو گیا، اب تو بے فکری ہی بے فکری ہے۔ پھر جلد ہی میرا ذہن ان کی طرف سے ہٹ کر اختر بھائی کے متعلق سوچنے لگا۔ میں نے جو روش اختیار کی ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ میرا باپ ایک غریب اور خوددار آدمی ہے۔ وہ اس بات کو کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ کوئی میری طرف انگلی اٹھائے، اور میں خود بھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ کل کو لبنہ اور گھر والے میرے یا خاندان کے لوگ یہ طعنہ دیں کہ سمینہ نے اختر پر ڈورے ڈالے، لیکن وہ صاف بچ کر نکل گیا، اور اگر نتیجہ برعکس نکلا تب بھی مورد الزام میں ہی ٹھہروں گی۔ میری خودداری، میری غیرت ان باتوں کو گوارا نہیں کر سکتی، لیکن میں امی کو کیسے سمجھاؤں؟ میں کچھ کروں یا نہ کروں ان کی روش سے بھی میں ہی نشانہ ملامت بنوں گی۔ انسان پہاڑ کی بلندیوں سے گرے، خواہ مخواہ زمین سے گر کر کنویں کی تہہ میں جا پڑے، لیکن اپنی نظروں میں آپ نہ گرے۔ میں اس قدر گر کر کوئی بات نہیں کروں گی۔ وہ امیر ہیں تو اپنی جگہ صاحب حیثیت ہیں تو اپنے لیے، مجھے کیا؟ میں جو ہوں وہی رہوں گی، میں نے نہایت بردباری کے ساتھ فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ اتنے میں ابو نے اپنی فائلیں بند کی، گھڑی دیکھی، پھر بھیا اور بھائی جان کے خالی بستروں کو دیکھ کر کہا، یہ لڑکے اب تک نہیں آئے، کہاں گئے ہیں؟ کہیں گئے ہوں گے، اب تو خدا خدا کر کے امتحان ختم ہوا ہے، امی نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی آدھی رات تک گھر سے غائب رہے؟ تم نہیں سمجھتی ہو کہ اگر یہ اس عمر میں بگڑ گئے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے تو اتنی ڈھیلی ڈور چھوڑ رکھی ہے کہ خدا کی پناہ، آنے دو صاحبزادوں کو آج۔ ظاہر ہے کہ ان کے غصے کے آگے امی کی چوں کرنے کی مجال نہ تھی۔ انہوں نے غصے میں ایک سگریٹ جلائی اور شام کے اخبار لے کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھیا اور بھائی جان گھر آئے اور جو ہی ان کے کھٹکے پر ابو نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی کھولی، دونوں کی جان نکل گئی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا۔ جی ہم یہیں پڑوس میں اپنے ایک دوست کے یہاں تھے، انہوں نے انتہائی گھبراہٹ میں کہا، اور ابو کو ان کی ایسی جھاڑ پلائی کہ بس کچھ نہ پوچھیے۔ دونوں کو یہ کہنے کی ہمت نہ پڑی کہ ہم لوگ بھوکے ہیں اور کھانا کھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ امی جاگ رہی تھیں، لیکن ان کی بھی ہمت نہ پڑی کہ اٹھ کر کچھ کہیں یا کھانے کو پوچھیں، ورنہ ان کو بھی بہت ساری تلخ باتیں سننا پڑتیں۔ جب یہ دونوں اپنے بستر پر دبک گئے تو مجھے ان پر رحم آیا، آخر میرے بھائی تھے۔ جب ابو ان کو ڈانٹتے ہیں، دل ہی دل میں یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ ان کو نیک توفیق دے، سعادت مند بنائے، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ جب بھی ان کو جھڑکتے میرا دل دکھ جاتا اور کلیجے پر چوٹ سی لگتی۔
وہ زیادہ ڈانٹتے تو میں رو پڑتی، کیونکہ مجھے اپنے دونوں بھائیوں سے بڑا پیار تھا۔ میں آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھی، باورچی خانے گئی، نعمت خانے سے روٹی نکالی، چولہے پر سالن گرم، دال گرم کر کے چولہا بجھایا اور آہستہ کیا، بھائی جان کھانا کھا لیجئے، بھوک نہیں ہے؟ تھوڑا سا کھا لیجئے، میں نے گرم کر دیا ہے۔ چلیے وہیں باورچی خانے میں، چلیے نا، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، بھیا نے کہا۔ میری بھوک تو مر گئی ہے۔ غرض کے تھوڑے سے تامل کے بعد دونوں اٹھ کر دبے پاؤں باورچی خانے میں آ گئے اور کھانا کھانے لگے، کیونکہ ان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ سچ سچ بتائیے کہاں گئے تھے؟ پکچر دیکھنے؟ کیا بتائیں کہ کتنی عمدہ فلم تھی، واقعی کہاں دیکھا، تم تو جانو ہم لوگ ہمیشہ انگلش پکچرز دیکھتے ہیں، آج بھی وہیں گئے تھے۔ اچھا، میں نے حیران ہو کر کہا، میرے خیال میں یہ پکچر تم کو بھی دکھا دیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ بھائی جان نے کہا۔ یہ بغیر ہما کے جائیں گی نہیں، بھیا نے کہا۔ چلو دونوں صحیح، تو میرے خیال میں اختر بھائی کو پکڑیں تاکہ ابو بھی خفا نہ ہو اور کچھ ہماری جیب کی بچت بھی ہو جائے۔ نہیں، میں اختر بھائی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ کی بات اور ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ وہ کیا تم کو کھا جائیں گے؟ آخر لبنہ بھی تو ان کے ساتھ جاتی ہے، بھیا نے بے تکلفی سے کہا۔ اس کی بات اور ہے، میں آپ دونوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ چلو یہی صحیح، میں نومی سے کہہ دوں گا، وہ گاڑی لے کر چلا آئے گا، بھائی جان نے کہا۔ کون نومی؟ آپ کا دوست؟ ہاں وہی نعمان جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، آج بھی وہی لے گیا تھا ہم کو، بھیا نے کہا۔ خیر میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اگر گئی تو صرف آپ کے ساتھ، بس یاد رکھیے گا یہ بات، میں نے حتمی طور پر کہا۔ چلو ہم دونوں ہی دکھا دیں گے تم کو انگلش پکچرز، بس، بھائی جان نے کہا۔ انگلش نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو تو آپ کے دوست نعمان عرف نومی ماں نے مطلب بتاتے رہے ہوں گے، وہاں سینما ہال میں ڈکشنری کھول کر کہاں بیٹھوں گی۔ میں نے دونوں پر ہنستے ہنستے بھرپور طنز کیا اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور ان کے دوست نعمان کے متعلق سوچنے لگی۔